9th کلاس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، دل لگا کر پڑھ رہے ہوں گے۔ کل ہم نے عبارت نمبر 2 کی تشریح کی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو تشریح کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ نے رف رجسٹر کے اوپر پریکٹس بھی کی ہوگی۔ آج ہم عبارت نمبر 3 کی تشریح کریں گے۔ جی بچوں، میں آپ کے سامنے عبارت پڑھتی ہوں، آپ غور سے دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ جناب امیر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکی ہیں اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ یہاں تک بچوں عبارت نمبر 3 ہے۔ سب سے پہلے بچوں آپ نے حوالہ متن کی ہیڈنگ دینی ہے، اس میں سبق و عنوان، مصنف کا نام اور ماخذ لکھنا ہے۔ پھر خط کشیدہ الفاظ کے معنی کی ہیڈنگ دینے کے بعد اس پیراگراف میں جتنے مشکل الفاظ کے معنی آ رہے ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں۔ پھر بچوں آپ نے تشریح کرنی ہے۔ تشریح میں سب سے پہلے آپ نے حوالہ دینا ہے۔ حوالہ 2 یا 3 لائنز میں ہونا چاہیے۔ اس عبارت سے پہلے جو بات ہوئی تھی اسے آپ نے 2 یا 3 لائنز میں لکھنا ہے۔ میں آپ کے سامنے تشریح کرتی ہوں، آپ غور سے سنیں۔ تشریح طلب عبارت میں مصنف کہتا ہے کہ قریش مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر دشمنی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ہر قبیلے سے ایک شخص کو منتخب کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہر قبیلے کے حصے میں آئے۔ چنانچہ وہ اپنے ناپاک ارادوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائیں تو فوراً حملہ کر دیں۔ دوسری طرف انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اس قدر اعتماد تھا کہ جس شخص نے بھی اپنا قیمتی سامان رکھنا ہوتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بطور امانت رکھتا تھا۔ بدترین دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین مانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ناپاک عزائم کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے پاس بلایا اور ان سے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکہ سے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، اس لیے میں آج مدینے کی طرف روانہ ہو جاؤں گا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کریں کہ میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جائیں تاکہ قریش مکہ یہ سمجھیں کہ میں گھر میں موجود ہوں اور بستر میں سویا ہوں، اور آپ رضی اللہ عنہ صبح ہوتے ہی تمام امانتیں اصل مالکوں کے حوالے کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے، یہ جانتے ہوئے کہ بھی کفار مکہ نے گھر کا مکمل طور پر محاصرہ کیا ہوا ہے، مگر شیر خدا نے اس کی پرواہ نہ کی۔ حالانکہ ان پرخطر حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹنا اپنے آپ کو قتل ہونے کے لیے پیش کرنا تھا۔ حضرت علی کی محبت بہت بے مثال تھی اور آفرین ہے شیر خدا کی شجاعت اور بہادری پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر اس طرح لیٹ گئے جیسے پھولوں کے بستر پر لیٹ رہے ہوں۔ جی بچوں، یہ ہے تشریح عبارت کی۔ آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے رف رجسٹر کے اوپر۔ جتنی آپ اچھی پریکٹس کریں گے اتنی آپ کو یہ تشریح اچھے طریقے سے یاد ہوگی۔ یہ ہے آج آپ کی ڈائری، عبارت نمبر 3 کی پریکٹس کرنی ہے اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔